الحمدللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ آج کل جس سے بھی سنے وہ یہ بات کرے گا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ جس چیز کی طرف بھی آپ نظر رکھیں اس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ہم لوگ آپس میں بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو حکمران کا رونا کہ پچھلی حکومت نے مہنگائی کی، اس حکومت نے اس سے بھی ڈبل مہنگائی کر دی۔ جہاں دیکھیں یہی بات ہے، ہر طرف اسی بات کا رونا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، حکومت نام کو نہیں نظر آ رہی ہے، اور حکومت کو کوئی خیال نہیں ہے غریبوں کا، فلا فلا فلا۔ اس طرح کی باتیں ہم مستقل سنتے رہتے ہیں، اور ہماری زبان سے بھی اس طرح کے الفاظ نکلتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اللہ سے بھی اس بارے میں بات کی ہے یا نہیں؟ یہ ہے اصل سوال جو آپ اپنے آپ سے کریں۔ اللہ کو آپ نے یہ مسئلہ بتایا کہ اللہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں مہنگائی بھی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سستائی ہے، کسی حکمران کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو ہم اللہ سے یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، لیکن وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے التجا کریں، اس سے دعا کریں، اس کو اپنی تمام معاملات کے بارے میں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ مسئلے حل کر دے گا اگر ہم اللہ کے سامنے ساری باتیں رکھیں گے۔ آپ حدیث بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے پیوست ہو جائے کہ مہنگائی اور سستائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دارمی کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ جو تھا وہ مہنگا ہو گیا، اس کا نرخ جو تھا، اس کی قیمت جو تھی وہ زیادہ ہو گئی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نرخ مقرر کر دیجئے، یعنی اس کی قیمت کو مقرر کر دیجئے، تاجروں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اس قیمت پہ جو آپ مقرر کریں غلہ فروخت کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں نرخ مقرر کرنا ہے، اللہ ہی تنگی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی فراخی دینے والا ہے، اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ سمجھے آپ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ساری بات اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے تو آپ کے لیے کشادگی پیدا کر دے، برکت ہی برکت پیدا کر دے، کھلا آپ خرچ کریں ایسا آپ کے حالات کر دے، چاہے تو وہ تنگی پیدا کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ قیمت کو مقرر کر دے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کا امیدوار ہوں اور خواہش مند ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ مجھ پر تم میں سے کسی کے خون اور مال کا کوئی مطالبہ نہ ہو۔ یہ ہے اصل بات۔ تو آج سے ہی آپ اپنے تمام معاملات پر نگاہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے گڑ گڑا کر کے اللہ سستائی کرے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بنگلے، ان کی گاڑیاں، ان کا پیسہ، اور اس سے مروب ہو جاتے ہیں، اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، خوبصورت بیویاں ہوں، اور اس کے لیے جو ہے وہ تگ و دو شروع کر دیتے ہیں، کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے، اور نہ دنیا میں رہنے کا یہ مقصد ہے۔ اللہ نے آپ کو 60-70 سال تقریباً جو ایک ایوریج عمر ہے اس دور میں، وہ عطا کی ہے۔ اگر آپ بنگلے حاصل کر لیں گے، گاڑیاں حاصل کر لیں گے، پلاٹ حاصل کر لیں گے، جائیدادیں بنا لیں گے،
لیکن واپس جانا ہے. جب سب کچھ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کی چند سال زندگی کے رہ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور آپ اللہ کے پاس چلے آئیں گے. وہاں کیا چیز آپ کے کام آئے گی؟ نیک اعمال. جو چیز آپ کے کام آئے گی اس پر آپ کو کوشش کرنی ہے، اس پر زیادہ دھیان دینا ہے. اللہ اس کے ساتھ اگر مال بھی دے دے تو اس مال کا حق ادا کریں، یعنی اگر آپ پر زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ مال آپ کو فائدہ دے گا آخرت میں، ورنہ وہ مال آپ کے لیے وبال بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا، اور آپ پچھتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کس لیے اس چیز کی کوشش کری کہ جو آج ہمارے لیے باعث ندامت بن گیا. ایک آدمی کو لے کر آیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سے مسلم کی حدیث ہے، جسے دنیا میں صرف راحت ہی راحت دیکھی ہوں گی، جس نے اللہ نے راحت پہنچائی، پیسہ دیا، مال دیا، دولت دی، اور اس کو لایا جائے گا اور اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا دوزخ کا. جیسے آپ پانی میں کسی چیز کو ڈبو کر باہر نکال لے، بالکل اسی طریقے سے اسے غوطہ دیا جائے گا دوزخ میں اور باہر نکال لیا جائے گا. اور اس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے میرے بندے، کیا تجھے دنیا میں میری طرف سے کوئی فائدہ پہنچا؟ کوئی تو نے میری طرف سے اچھائی دیکھی، بھلائی دیکھی دنیا میں؟ جبکہ ہمیشہ سے راحت میں رہا، پیسہ، مال، دولت، گاڑیاں، بنگلے، بیلنس، عورتیں، ہر چیز اس کے پاس تھی. لیکن ایک غوطہ جب اس کو لگا کر باہر نکالا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یہ سن لیجئے. وہ کہے گا، اللہ، میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، صرف ایک غوطہ دوزخ کا ڈبویا اور باہر نکال لیا. صرف اتنی سی دیر میں اسے دنیا کی تمام راحت، آسانیاں، پیسہ، دولت، گھر، بنگلے، جائیداد سب اس کے ذہن سے ختم ہو گیا. وہ دوزخ کا عذاب اس کے ذہن پہ سوار ہو گیا. اتنا شدید ہے وہ دوزخ کا عذاب. یقیناً گناہگار ہوگا، مال کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کو بلائے گا جسے کبھی دنیا میں کوئی بھلائی نہیں پہنچی. ہر آدمی نے اسے حقیر جانا، کہیں سے کوئی اس کو عزت نہیں کسی نے دی دنیاوی لحاظ سے. لیکن وہ اللہ کا بندہ ہوگا نیک، اللہ اس کو جنت میں ایک غوطہ دے گا اور اسے باہر نکال لے گا اور اس سے پوچھے گا، میرے بندے، کیا میری جانب سے تجھے کوئی برائی پہنچی دنیا میں، کوئی تنگی؟ وہ کہے گا، نہیں اللہ تعالیٰ، میں نے ہمیشہ راحت دیکھی ہے، ہمیشہ سکون دیکھا ہے. صرف ایک جنت میں غوطہ دینے سے وہ اپنی تمام پریشانیوں کو جو دنیا میں اسے پہنچی بھول گیا. تو دنیا کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے، دوست دوست کا دشمن بن رہا ہے. ہم کسی کو نہیں پوچھ رہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھتے. اگر کوئی پریشان ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت دیے تو اس کی مدد نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے. آپ خود تکلیف میں ہوتے تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کب آئیں گی میرے بھائی؟ کب ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں گے؟ دنیا دھوکہ اور فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. موت برحق ہے جو آ کر ہر لذت کو ختم کر دے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ترجمہ سن لیجئے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہو گیا جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ ہے اصل کامیابی. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہری فریب ہے، دھوکہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی، جس کے پیچھے ہم دشمنیاں، نفرتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو دے کر جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا. اس دنیا میں جتنا رہنے کے لیے آئے ہیں، جتنا ہمیں رہنا ہے اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اور آخرت میں ہمیں جتنا رہنا ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیشہ کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ جہاں مختصر زندگی ہے اس کے لیے ہم
اپنی پوری زندگی لگا دیں مال و دولت کے چکر میں، نفرتوں کے چکر میں، بینک بیلنس کے چکر میں، پلاٹوں کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں ہم نے اپنی پوری زندگی اگر ضائع کر دی تو بتائیے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں ایک کمرے میں رہ رہے تھے، اپنی ازواج سے 1 مہینے کے لیے آپ نے قطع تعلق کیا تھا۔ مزید حدیث پوری تفصیل کے ساتھ کسی اور درس میں بیان کروں گا، مختصر جو اس کا اس موضوع سے متعلق بات ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کمرے میں داخل ہوئے اور اس میں نظر دوڑائی تو کوئی ایسی چیز ان کو نظر نہیں آئی جس پر ان کی نگاہ ٹھہر جائے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میری نگاہ ٹھہر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں مال دے، پیسہ دے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس زندگی کو اس کمرے میں کوئی ایسی چیز دیکھنے کی وجہ سے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، کوئی تو ایسی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس میں آپ کو راحت ملے، آپ کو سکون ملے اور آپ اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے حاصل کر لیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ آپ اور ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں اور ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ہمارے لیے آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، تو میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کیجیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ اگر کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ ہے تو اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے اپنے مسئلے بیان کر کر ان مسئلوں کو حل کروائیں۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ۔